آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور وائرل ہونے والی تحریر کا جائزہ لینے والے ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ یہ تحریر ہمارے معاشرے کے دوہرے معیار، خاص طور پر دولت کے دکھاوے اور مذہبی فرائض کے حوالے سے ایک زبردست بحث چھیڑتی ہے۔ تو آئیے بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر کہا کیا گیا ہے۔ حصہ اول، مہنگی خریداریوں کا جشن۔ اچھا، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنی ذات پر بے تحاشا پیسہ اڑاتا ہے تو عام طور پر ہمارا معاشرہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ مصنف بات شروع کرتا ہے ایک بڑی عام سی مثال سے۔ ذرا تصور کریں، ایک دوست 7 لاکھ روپے کا نیا آئی فون خریدتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہر طرف سے داد ملتی ہے، واو کی صدائیں گونجتی ہیں اور فوراً ڈیمانڈ آتی ہے کہ بھائی اس خوشی میں ایک زبردست سی پارٹی تو بنتی ہے۔ مطلب اس بھاری خرچے کو ایک بہت ہی شاندار کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر تحریر اس بات کو ایک قدم اور آگے لے جاتی ہے۔ اب ایک اور دوست 80 لاکھ روپے کی چمچماتی ہوئی گاڑی لے آتا ہے۔ یہاں بھی بالکل وہی رویہ، مبارکبادوں کا تانتا بن جاتا ہے اور دوستوں کی طرف سے شاندار دعوت کا پرزور مطالبہ ہوتا ہے۔ اس بڑی ذاتی انویسٹمنٹ کو گویا ایک بہت بڑی کامیابی مان لیا جاتا ہے۔ اور پھر بات پہنچتی ہے 1 کروڑوں کی مثال تک، یعنی 6 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا 1 کنال کا عالی شان گھر۔ اتنی خطیر رقم خرچ ہونے پر بھی سارے دوست احباب خوشی خوشی دعوت اڑاتے ہیں اور مالک مکان کو خوب دعائیں دیتے ہیں۔ یعنی یہاں تک تو معاشرے کا رویہ یہی بتا رہا ہے کہ ذاتی عیش و عشرت پر پیسہ بہانا بالکل ٹھیک بلکہ بھرپور حوصلہ افزائی کے لائق ہے۔ حصہ دوم، مذہبی قربانی پر سوالات۔ اب یہاں سے کہانی میں ایک زبردست ٹوسٹ آتا ہے۔ جشن اور خوشی کا یہ سارا ماحول اچانک سے سخت تنقید میں کیسے بدلتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس تحریر کا سب سے کمال کا حصہ یہی تقابل ہے۔ ایک طرف 6 کروڑ کے گھر کا بلا جھجک جشن منایا جا رہا ہے اور دوسری طرف صرف 80,000 روپے کے قربانی کے جانور پر اچانک سے انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مصنف نے ان 2 مختلف مواقع پر لوگوں کے متضاد رویوں کو بہت ہی زبردست انداز میں آمنے سامنے رکھا ہے۔ تحریر میں ان مخصوص تانوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قربانی کرنے والے کو سننے پڑتے ہیں۔ اچانک سے لوگوں کے اندر کا سماجی کارکن جاگ اٹھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی، پڑوسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، بچوں کی فیس نہیں، تو اس قربانی پر پیسہ پھونکنے کے بجائے یہ رقم غریبوں میں کیوں نہیں بانٹ دیتے؟ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ خرچہ جب ذات سے نکل کر مذہب کی طرف آتا ہے تو اخلاقیات کا پیمانہ اتنی جلدی کیسے بدل جاتا ہے۔ حصہ سوم، معاشرتی دوہرا معیار۔ اب مصنف اس واضح فرق کو سامنے رکھ کر تنقید کرنے والوں سے ایک بہت ہی سیدھا اور کھرا سوال پوچھتا ہے۔ مصنف ان لوگوں سے جنہیں وہ لبرل طبقہ کہتا ہے ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب لاکھوں کے موبائل، گاڑیاں اور کروڑوں کے گھر بن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ خدمت خلق کا جذبہ کہاں سو رہا ہوتا ہے؟ خیر، یہاں یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ غربت کی فکر کو ذاتی الے تلوں کے وقت تو بڑی آسانی سے بھلا دیا جاتا ہے، لیکن مذہبی رسومات کے وقت اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حصہ چہارم، قربانی کی حقیقت۔ ہم اس جائزے کے آخری اور سب سے اہم موڑ پر آ گئے ہیں، جہاں تحریر اپنے دلائل کو سمیٹتے ہوئے قربانی کی اصل حقیقت بیان کرتی ہے۔ یہاں قربانی کے دوہرے مقصد کو بڑے خوبصورت انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ صرف ایک رسم نہیں ہے بلکہ اللہ کا واضح حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اس کے ذریعے سیدھا ان مستحق لوگوں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ مطلب جن غریبوں کا نام لے کر تنقید کی جا رہی تھی، یہ تحریر بتاتی ہے کہ قربانی تو بذات خود ان کی ایک بہت بڑی اور عملی مدد ہے۔ اس جائزے کو ختم کرتے ہوئے یہ تحریر ہمارے ذہنوں میں ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا اخراجات پر ہونے والی یہ معاشرتی تنقید واقعی سچے دل سے غریبوں کی ہمدردی میں کی جاتی ہے، یا پھر کیا اس کا استعمال صرف اور صرف مذہبی رسومات کو نشانہ بنانے کے لیے ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے، کیا ہمارے اصول اور ہمدردیاں ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے؟ بہرحال فیصلہ آپ پر ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔